بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، کوئی انوکھی سی بات بتائیے جو آپ کو محسوس ہوتی اور آپ کسی سے کہتے نہ ہو. اچھا، گزارش یہ ہے کہ آج صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد میں اور میری اہلیہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے. تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ مجھے باکو بہت یاد آ رہا ہے. تو میں نے پوچھا وہ کیوں، اتنے دن ہو گئے آئے ہوئے. اس نے کہا لوگوں کے مسکراتے چہرے نہیں میں بھول پاتی، بازار میں گھومتے ہوئے، ایون ان کے پرانے شہر میں کسی ہوٹل پہ ویٹر، ایون ہمارے ہوٹل میں جو صفائی کرنے والی تھی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ اپنی گاڑی پہ آتی تھی اور لمبی 6 فٹ کی وہ باکو کی خاتون، اور ظاہر ہر کمرہ، اس کا واش روم، ایک ایک چیز انہوں نے ٹاول بدلنے، اسمارٹ. اور اگر کوئی ہدایت کار ہوتا تو اس کو فلم میں لے لیتا. تو اسے جو تھا، جو چیز ہانٹ کر رہی تھی، اس نے کہا جب سے یہاں آئی ہوں، جہاں جہاں گئی ہوں، اسپاٹ چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں اور میں کمپیریزن کرتی ہوں. تو میں نے اسے ایک جواباً مزے کی بات بتائی کہ 2-3 روز پہلے ایک صاحب آئے ہوئے تھے. اچھا، ایک بات آپ کو بتاؤں، جو میرے پاس لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، اس میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو آتے ہی آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہیں اور سیدھی سیدھی ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. انہیں نہ تعارف کرانا ہوتا ہے، نہ جاننا ہوتا ہے، نہ پوچھنا ہوتا ہے، اور نہ ہی بات کو بڑھانا ہوتا ہے. تو وہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اگر یہ مجھے بتانا ہو نا کہ میری ساس مجھے اپنی مرضی کا کپڑا نہیں پہننے دیتی، تو وہ بتاتی ہے میرا بچپن بہت برا تھا، میری ماں باپ نے بہت زیادتی کی، بہن بھائی ناانصافی کرتے تھے، چاچا چاچی اپنے بچوں کو کھلاتے تھے، مجھے نہیں کھلاتے تھے، اور اسکول میں ظلم ہوا اور بڑے ہوئے، اور شادی میری مرضی کی نہیں ہوئی، کپڑا لتا جتنا خریدا گیا اس میں میرا مشورہ نہیں لیا گیا. حد یہ کہ اب میں جب یہاں اپنی شادی کے بعد میری ساس کبھی کبھی آتی ہے سال میں 1 دفعہ، تو مجھے کہتی ہے فلاں سوٹ پہنو، میں اس کی نوکر ہوں، مجھے اپنی زندگی کیوں نہیں دینی چاہیے. اب سوچئے کہاں کا روڑا کہاں جا کے ملایا. اور یہ جو تفصیل بتانے والے ہیں، یہ عام طور پہ تفصیل بتانے آتے ہیں، سننے نہیں آتے، نہ انہیں مشورہ چاہیے ہوتا ہے. اچھا، تیسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سلجھے ہوئے بڑے اچھے مزاج کے، یہ کسی نہ کسی کے ساتھ آتے ہیں، یہ اپنے اس عزیز کے مسئلے کے حل میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، انہیں عام طور پہ لے کے آئے ہوتے ہیں، لیکن بہت سلجھاؤ ان کے وجود میں، ان کے مینرزم میں. یہ باتیں سنتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھتے ہیں. ان کے چہرے پہ خاص طرح کا تاثر ہوتا ہے، ایکسیپٹنس کا. یعنی یہ کسی بات کا، سننے والے کی بات کا بھی مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے، کرنے والے کا بھی نہیں اڑا رہے ہوتے، بڑے ایک طرح سے شانت اور اندر سے جیسے ٹھنڈک ہوتی ہے. چوتھے وہ طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ گار، غلطی کر کے آئے ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو رہا ہوتا ہے، اس سے بچ نہیں پا رہے ہوتے، کئی سالوں سے اس دلدل میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے یا کسی کی وجہ سے، اور وہ اس سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب سوچئے کہ سارا دن ان 4 طرح کے لوگوں سے ملنے کے بعد اگر میں مسکراہٹ ڈھونڈوں تو مجھے آئینہ رکھ کے مسکرانا پڑے گا نا. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مسکراؤں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بہت اچھا جسچر دوں. ایون جو فون پہ مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو بھی پوری کوشش کر کے بالکل لائٹ موڈ میں لا کے بات کرتا ہوں. تو انفیکٹ جو بات میری اہلیہ نے کہی اور جو بات میں اس وقت آپ کو بتانے والا ہوں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں فی مربع فٹ، اتنا کو ہوتا مربع فٹ، مسکراہٹ اور خوشی بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے. ایون ان لوگوں میں سے جب میں یہ تیسرے نمبر والے جو ہیں ان سے کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کتنی خوشی، کتنا سکون ہے، تو ان میں سے اکثر کا جواب ہوتا ہے کہ مالی طور پہ بہت آسودگی، ہر طرح کا سکون ہے، لیکن میرے بچے مسکراتے نہیں ہیں. کسی کے 2 بچے ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے جڑواں ہیں. ہم چونکہ عام طور پہ چیزوں کو ایسے کر کے فوکس کر کے جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اگر جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو بھی اندازہ ہو کہ آپ کے آس پاس فی مربع فٹ مسکراہٹ اتنی کم ہو گئی ہے
کہ آپ کے بچے صبح اٹھتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، کریں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، تیار ہوتے ہیں خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، آئینے کے سامنے بھی نہیں مسکراتے، اب گاڑی میں ساتھ جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے، اترتے ہوئے آنکھیں چار نہیں کرتے، مسکراتے نہیں ہیں، سلام نہیں کرتے، چلے جائیں گے، واپس آئیں گے، آپ لینے گئے، آپ کا ڈرائیور لینے گیا، گھر پہنچے، آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے نہیں، حال نہیں پوچھیں گے۔ آپ کی بیویاں جاب کرتی ہیں، واپس آئیں گی تو ان کے چہرے سے، آنکھوں سے، لفظوں سے تھکاوٹ، آپ مر گئی، رڑ گئی، ظلم ہو گیا، اس طرح کے جملے تو سننے کو ملیں گے، پر ایک محبت بھری مسکان، آپ کیسے ہو، ہاؤ واز دا ڈے، یہ جملہ سننے کو ہمارے کان ترس جاتے۔ اور یقین مانیے جن ملکوں میں بہت خوشی ہے، کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو دنیا کے وہ ملک بتائے تھے جہاں خوشی سب سے زیادہ ہے، چاہے وہ سارے یورپ کے ہیں زیادہ، اس میں سوئٹزرلینڈ بھی تھا اور چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ڈنمارک بھی تھا، کوریا بھی تھا، کوریا، جاپان اور چین، ان تینوں کے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں سے کبھی ملے کسی جگہ پہ؟ اب مجھے کوریا سے بہت سے لوگوں سے، میرے چونکہ کلائنٹ کوریا میں اللہ جانے کیوں کافی زیادہ، ایون وہ شہر جس کے بارے میں کوئی فلم بنی تھی جہاں سارے زومبیز اکٹھے ہو گئے تھے، پچھلے دنوں میں نے کورین ایجوکیشن پہ ایک پوری سیریز دیکھی، ٹیچر لیسن والی تھی، اوف اللہ، وہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں جو بچے تنگ کرتے ہیں، جو لوگوں کی مسکراہٹیں چھین لیتے ہیں اور لوگوں کو نشے پہ لگاتے ہیں اور مختلف حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کورین لوگ بھی مسکراتے ہیں، یہ جو لافٹر تھیراپی ہے، ایکسرسائزز، یہ بھی ان تینوں ملکوں میں بہت زیادہ ہے، چین کے لوگوں میں بھی، یہ اٹس مور دین اسمائل تو ہے نا کہ آپ مسکرائے، بہت ہوا تو یہاں تک مسکراہٹ آ گئی، پر جو لافٹر ہے وہ تو وجہ بے وجہ ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے لافٹر سے، جو کہ لافٹر تھیراپی کہتے ہیں، مجھے چونکہ اس کا بہت اندازہ نہیں ہے کہ اس تھیراپی کا کوئی علاج پہ بھی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا میں ضرور مانتا ہوں کہ وقتی طور پہ آپ سٹریس کو، آپ ٹینشن کو، انگزائٹی کو، اس دکھ کو جس میں آپ ہوتے ہو، یہ لوگ کپل شرما کا شو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا رونے کے لیے؟ ایسے طور پہ لوگ جو مختلف جگتوں والے پروگرام اور اسٹیج شوز دیکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھتے ہیں نا، 2 گھنٹے دیتے ہیں لوگ، عام طور پہ وہاں دردیلی تقریریں یا دردیلی باتیں نہیں سننا چاہ رہے ہوتے، مسکرانے کے لیے۔ تو اے پیارے لوگوں، کیا آپ کے گھر میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں فی مربع فٹ مسکراہٹ کم ہو گئی ہو، آپ کی اور آپ کی بیوی کے درمیان، آپ کی اور آپ کے بچوں کے درمیان؟ اگر ہے، ابھی رک جائیے، آج ہی سے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو بٹھا کے کہنا کہ میرے بچے، ابھی تو تم بڑے ہو رہے ہو، سیکھ رہے ہو، تو اب اپنے بابا کی ایک بات پلے سے باندھ لو، کل سے نہیں آج سے ہم جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے مسکرا کے دیکھیں گے۔ مسکراہٹ کی دلیل کوئی اور ہو نہ ہو، اللہ کے رسول نے کہا یہ صدقے کی طرح ہے، اللہ کو پسند ہے، اور مسلم سے زیادہ تو کسی کو مسکراہٹ سوٹ بھی نہیں کرتی۔ چین والے ویسے کہتے ہیں کہ جس کو مسکرانا نہ آتا ہو وہ کبھی دکان نہ کھولے، کبھی بزنس نہ کرے، تو میں کیا کہوں کہ جس کو مسکرانا نہ آتا ہو وہ شادی نہ کرے، جس کو مسکرانا نہ آتا ہو بچے پیدا نہ کرے، جس کو مسکرانا نہ آتا ہو وہ جاب نہ کرے، کیونکہ سڑیے لوگوں سے ہم اتنے بھرے ہوئے ہیں، آس پاس نک و نک ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لائزان کر کے اس سوچ کو آگے چلاتے ہیں کہ دن کا آغاز نماز فجر کے بعد، آغاز نماز فجر سے ہو تاکہ خیر اور برکت اور خوبی آپ کے گھر میں، در پہ، دل میں اترے، اور اس کے بعد مسکرا کے آپ نے اپنے لائف پارٹنر کو یا اپنے بچوں کو، اگر ماں باپ گھر پہ ہیں تو ان کو سلام کرنا ہے، دعا دینی ہے، حال پوچھنا ہے، اور اسی طور پہ ناشتے کے بعد مسکرا کے شکریہ کسی نہ کسی کا ادا کیجیے۔ گھر میں صفائی اچھی ہو تو اس پہ مسکرائیے، شکریہ ادا کیجیے، اور جب شام کو آئیں
تو اپنی تھکاوٹ کو گاڑی میں چھوڑ دیں، گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے باہر کر دیں، جب اندر داخل ہوں تو پھر آپ کو مسکراتے ہی آنا چاہیے۔ یہ ایک بہت شاندار اچیومنٹ ہوگی، آپ اسے کر کے دیکھیے، یو ول فیل گڈ، اور آپ کی زندگی میں بہت خوبی اور خوبصورتی آئے گی۔ اچھا، امبر نے کہا تھا سر میں سنڈے والے دن کاؤنسلنگ لے سکتی ہوں؟ بیٹا بالکل لے سکتے ہیں، سنڈے کا تو ایک اور ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ 15% ہم گفٹ بھی کرتے ہیں، کنسیشن، یعنی کہ 2-2.5 ہزار کا کنسیشن ہو جاتا ہے۔ تو سنڈے کو صبح 9 سے رات 10 بجے تک ہماری جو ٹیم ہے 0332-746-8746 0300-946-8746 پہ رابطہ کر کے تو آپ اپنی کاؤنسلنگ سیشن پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، بک کر سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ صرف یہ نہیں ہوتی کہ کاؤنسلر ڈنڈا لے کے گھماتا ہے، ڈراتا ہے، کبھی کبھی آپ کا دل بہت دکھی ہوتا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کبھی کسی نے آپ کے دل کو بالکل نچوڑ دیا ہوتا ہے اور آپ تکلیف سے کرار رہے ہوتے ہیں اور کراہ کو کوئی فیل بھی نہیں کر رہا ہوتا، کبھی کبھی آپ لٹرلی گرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ کو اٹھائے، زندگی میں کھڑا کرے اور اس ناکامی پہ شرمندہ نہ کرے، کبھی آپ کسی غلطی اور گناہ سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو میں ہر جگہ آپ کے لیے موجود ہوتا ہوں اور بڑی محبت سے آپ کا ہاتھ پکڑتا ہوں اور آپ کو اس کیفیت سے نکال کے زندگی کی اچھی موٹر وے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میں ہوں اختر عباس، آپ سب سے محبت کرتا ہوں اور آپ سب کی دعاؤں میں رہتا ہوں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔